أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم بزرگوں، دوستو، ایمانی انسانی بھائیوں، ابھی جن آیات تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، یہ سورہ ذاریات کی آیتیں ہیں اور آخر کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنی قدرت کا بھی ذکر کیا. اور اس کائنات میں پھیلے ہوئے اور چیزوں کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا کہ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اللہ کہہ رہا ہے کہ والسماء بنيناها، کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم اس پر قادر بھی ہیں. آسمان، یہ بار بار آپ نے سنا بھی ہوگا، اور قرآن میں آسمان و زمین کا تذکرہ اور دنیا میں پھیلی ہوئی چیز کا تذکرہ. چونکہ قرآن کوئی ایسی چیز سے بات نہیں کرتا ہے جو جادوئی بات بتاتا ہو. قرآن جو ہے وہ لا آف دی نیچر، یعنی فطری قانون سے بات کرتا ہے، جو انسان کی فطرت میں ہے، جو انسان کی جبلت میں ودیت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن انہی پہلو سے بات کرتا ہے جو انسان کے سامنے بکھری ہوئی ہے،
اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی جانوروں کا تذکرہ ہے قرآن میں، کبھی اونٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کبھی آسمانوں کا تذکرہ ہے، کبھی زمین کا تذکرہ ہے، کبھی سورج کا ہے، کبھی چاند کا ہے، کبھی دن کا ہے، کبھی رات کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا یتفکرون۔ تو قرآن جو ہے وہ حسی چیزوں سے بات کرتا ہے، ایسا نہیں کہ جادو اور ماوراء العقل جو چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو ان سے بات کرتا ہو۔ قرآن تو ان چیزوں سے بات کرتا ہے جو ہمارے سامنے ہیں، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جس کی حقیقت پہ ہماری نظر ہے ہر وقت۔ اس کے بالمطابق آپ فلسفے کو دیکھ لیں گے، اور بڑے بڑے فلسفی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ فلسفے سے بحث کرتے ہیں، جو انسان کے اوپر سے جو منطق کی گفتگو کرتے ہیں، جو انسان کے سر کے اوپر ہو کر گزرتی ہے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل صاف گوئی کے ساتھ، بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی قرآن کی سب سے بڑی صفت ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، کہ ہر چیز کو واضح کر کے کھول کے بیان کرتی ہے، الجھاتی نہیں ہے، پیچ نہیں پھنساتی، جو ہے بالکل یہ حرام ہے تو حرام ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں، یہ حلال ہے واضح، خدا ایک ہے اس کے بارے میں بلا۔ تو جس چیز کو قرآن نے واضح کیا بالکل وضاحت کے ساتھ، اس میں کوئی لاگ لپیٹ کی بات نہیں، اس لیے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ تو مفسرین نے فرمایا بِأَيْدٍ، ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طاقت مراد ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، آیت محکم اور متشابہات۔ محکم وہ آیت ہے جو مضبوط ہیں، جن کے بالکل واضح ہیں، جیسے اللہ واحد اللہ ایک ہے، یہ محکم ہے نا۔ تو لیکن کچھ آیات متشابہات ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے آنکھ کا استعمال کہ اللہ کیا ہے؟ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ایک خیال آتا ہے، انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، کیا ہمارے آنکھ کی طرح اللہ کی آنکھ ہے؟ ایک عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی گئی، اس لیے اس کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ کیا اللہ کا قرآن میں بار بار ید کا لفظ آتا ہے، ہاتھ کا، ید کے معنی عربی میں ہاتھ کے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کو ہاتھ ہے ہماری طرح؟ اور اللہ کے کرسی کا تذکرہ ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، استوى علی العرش، تو کیا اللہ کی کرسی ہے جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں؟ تو ان چیزوں کے کیا معنی مراد لیے جائیں گے؟ کہا کہ اس کے بارے میں صرف ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے، لیکن اس کے شایان شان ہے، اس کے مطابق ہے، ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کے ہاتھ نہیں۔ اسی لیے مفسرین ہاتھ کی جو لفظ ید کا لفظ آتا ہے قرآن میں، تو اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ طاقت سے کرتے ہیں۔ اور جہاں سننے کا لفظ آتا ہے وہاں قوت سماعت سے کرتے ہیں۔ جہاں دیکھنے کا آتا ہے، ایسا نہیں کہ ہماری طرح آنکھ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، بصارت سے کرتے، علم اللہ کے علم سے کرتے۔ تو فرمایا کہ ان تمام یعنی اللہ کی آنکھ کو بھی ہمیں ماننا ہے، ہاتھ کو بھی ماننا ہے، لیکن کیسے ماننا ہے؟ ہماری طرح نہیں، اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی حقیقت تک انسان آج تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ تو اس کا عقیدے سے تعلق ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِيَدٍ، کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی طاقت سے پیدا کیا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى بِنَائِهَا، یعنی ہم آسمان کے بنانے پر قادر بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، جو 7 آسمان ہے، 7 آسمان کو اللہ نے بنایا، ایسا نہیں کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہو۔ اچھا اللہ نے یہاں پہ کیوں فرمایا بے ایدن، کہ ہم نے اپنے سے بنایا؟ بھائی ایسا ہو سکتا تھا خود بخود وجود میں آ گیا ہو، جیسا کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک ڈاٹ کی شکل میں تھی، پھر وہ بلاسٹ ہوا اور اس سے پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود یہ کائنات وجود میں نہیں آئی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِيَدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ ڈھالا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت بنایا ہے. اگر یوں ہی وجود میں آ جاتی تو بھائی اس کے نیچے پانی کہاں سے ہوتا، اور یہ زمین کیسے ہموار ہے ہمارے رہنے کے لیے، اور سورج اور چاند، مطلب جتنی چیزیں کمفرٹیبل، جتنی چیزیں انسان کو چاہیے آرام کے لیے، سکون کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں، وہ تمام چیزیں ہمارے اطراف میں موجود ہیں، ہمارے گرد موجود ہے. اس کا مطلب کہ یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت اس کام کو کیا گیا، اس کائنات کو وجود میں لایا گیا ہے. اس کی وضاحت حدیث میں سے ہوتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. پتہ چلا کہ دنیا کا وجود ہمارے لیے ہے. دنیا کو اللہ نے اپنے بندوں کے بسنے کے لیے، اس کے رہنے کے لیے بنایا ہے. اور اس لیے فرمایا، ایک حدیث سے اس کی اور بھی تائید ہوتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جس طریقے سے انسان کھیت میں بیج بوتا ہے اور فصل کاٹتا ہے، تو اگر یہ دنیا بیج بونے کے لیے نہ ہو، یا یہاں نیک اعمال کی بیج ہم نہ بو پائیں، یا ہمارے لیے یہ کمفرٹیبل نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، جو انسان یہاں آخرت کے لیے اعمال کر سکے، تو وہ آخرت میں کاٹے گا کیا؟ تو جب کہا کہ کوئی چیز بغیر پلاننگ کے، بغیر منصوبے کے یوں ہی وجود میں آتی ہے، تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. اور اگر اس کو انسان کے ذریعے سے وجود میں لایا گیا ہو تو انسان خود گناہوں سے مرکب ہے، انسان میں خود کمی کوتاہی ہے، وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن جس چیز کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہو، پورے پلاننگ کے تحت بنایا ہو، منصوبے کے تحت بنایا ہو، اس لیے دوسری جگہ میں فرمایا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی. پتہ چلا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں. پتہ چلا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی، رات دن کا آنا، سورج اور چاند اور ستارے، اور زمین اور سمندر کا چلنا، اور پرندوں کا چہچہانا، انسانوں کی رات دن کی تبدیلی ہے نا، تو ان تمام چیزوں کا ہونا یہ ایک پلاننگ کے تحت ہے. اذا اردنا، کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو گویا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہی ہے، وہی نہیں ہو رہی جو سائنس کہتے ہیں اس کا سبب فلاں ہے، اس کا سبب فلاں ہے. نہیں، والسماء بنیناها بِیَدٍ، ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اے وَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى بِنَائِهَا، یعنی ہم اس کے بنانے پر بھی قادر ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت اس میں بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اپنے قبضے قدرت سے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے بستر کی طرح. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں. یہ زمین اتنی لوہے کی طرح سخت نہیں ہے ہم گریں کہ ہڈی ٹوٹ جائے، اور اتنی اسپنج کی طرح، اتنے گدے کی طرح اتنی نرم نہیں ہے کہ اس پہ مکان نہ بن پائے، گاڑیاں نہ چل پائے. ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے رکھا ہے. تو کہا کہ جب افراط اور تفریط کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے اسی کو عدل بولتے ہیں، انصاف بولتے ہیں. ترازو کا ایک پلڑا نہ ادھر جھکا ہو نہ ادھر ہو، بلکہ دونوں بیچ میں کاٹا ہو، ایک دم نہ ادھر جھکا ہو دائیں نہ بائیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدل بولتے ہیں. اور قرآن وزنو بالقسطاس کہا کہ بالکل جو ہے پیمائش کرو، جب ماپ تول کرو تو کیا کرو؟ عدل کے ساتھ کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو. تو فرمایا کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے. کس طریقے سے؟ بستر کی طریقے سے، کہ جس طریقے سے بستر جب بچھا ہو، بیڈ لگا ہو، تو انسان کہیں سے بھی تھک کر آتا ہے تو اس پہ آرام کرتا ہے. اگر وہی بستر کاٹے ہوں، یا وہ بستر پہ کوئی بچھو اور سانپ پڑا ہو، یا اس بستر پہ سونے میں گر جانے کا خطرہ ہو، تو انسان بے چینی محسوس کرتا ہے. پہلے تو اس بستر پہ جائے گا نہیں، اور اگر سو گیا تو ڈر محسوس ہوگا. تو اللہ نے زمین کو ایسا بنایا، ہمارے بندے جنگل میں ہو تو بھی زمین پہ اطمینان سے ہیں. زمین کو ایسا بنایا کہ اس پہ بڑی بڑی عمارتیں قائم ہو سکے. اگر یہ بالکل نرم ہوتی تو کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہچکولے آنے لگی، تھرتھرانے لگی، کانپنے لگی، ہلنے لگی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو میخ بنا دیا. والجبال ارساہا فرمایا قرآن میں, اللہ نے پہاڑ کو کیا کیا؟ زمین پر گاڑ دیا. آج جو زلزلے آتے ہیں کہا کہ نیچر سے چھیڑ چھاڑ ہے, پہاڑ سے چھیڑ چھاڑ. سائنسداں اس کی دوسری وجوہات بھی بتاتی ہے, لیکن قرآن جو وجوہات بتاتے ہیں اس کی علت کیا ہے آج زلزلے آنے کی؟ زیادہ تر کہ نیچر سے چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے, کہ پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے. جو پہاڑ کھوٹے کی طرح اس زمین کو ہلنے سے بچائی ہوئی تھی, اس پہاڑ کو تراش تراش کے لوگ وہاں بھی مکان بنا رہے ہیں, راستے بنا رہے ہیں. جب پہاڑ کو ختم کیا جا رہا ہے, پہاڑ کو ڈھایا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, تراشا جا رہا ہے, تو اب پہاڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے زلزلے کا سلسلہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا. یہ سب کس کے لیے کیا ہے؟ ہم نے اپنے بندوں کے لیے کیا ہے, کہ آسمان کو اس کے اوپر چھت اور زمین کو بچھونا. گویا کہ اگر کسی کے اوپر چھت نہ ہو تو یوں بھی اس کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہو, اس لیے ہم نے آسمان کو سقفا محفوظہ, قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے آسمان کو کیا کیا؟ محفوظ چھت بنا دیا. ایسا نہ ہو کہ آسمان سے اگر بم برسنے لگے انسان کو ڈر رہے گا, ہم کھلے میں سوئیں گے تو کچھ گر جائے, آسمان سے سانپ گرنے لگے. سقفا محفوظہ. اور یہ بھی خطرہ رہتا پرانا مکان ہے چھت گر جانے کا, ہزاروں سال دنیا کو بنائے ہوئے ہو گئے, لیکن دنیا جو کہ تو اور آسمان اسی طرح قائم ہے. کبھی انسان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آسمان ٹوٹ کے میرے اوپر گر جائے گا, لیکن گھر مکان پرانا ہو جائے تو ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے. لیکن کیوں ایسا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے بنایا ہے. جب اللہ اتنی طاقت اور قدرت والا ہے تو انہوں نے جن چیزوں کو وجود میں لایا ہے, آسمان و زمین کو بنایا, تو اس میں بھی ایک طاقت ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اللہ کہہ رہا ہم کتنی بہتر بچھانے والے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور بہت ہی اچھے انداز سے بچھایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے, پیئرس بنائے, جوڑے جوڑے. مرد ہے, عورت ہے, سردی ہے, گرمی ہے, دنیا ہے, آخرت ہے, دن ہے, رات ہے, نر ہے, مادہ ہے, خشکی ہے, تری ہے. پیڑ میں بھی نر ہیں, مادہ ہے, خیر ہے, شر ہے, نیگیٹو ہے, پوزیٹو ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو بغیر جوڑ کے ہو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے. اور آج تو سائنس دان اس چیز کی ایجاد کر دی اور اس کی کھوج کر لی. کہا کہ جب ہوائیں چلتی ہے باغوں کے درمیان, پیڑ پودوں کے درمیان, تو جو ہوا نر پودے سے, نر پیڑ سے ٹکرا کر مادے پودے کو لگتی ہے, تب جا کر اس میں پھل آتا ہے. تو اس سے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ ہر چیز میں جوڑے جوڑے. خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, کیوں ایسا کیا؟ لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تم اللہ کو یاد کرو. یہ چیزیں یوں ہی وجود میں نہیں گئی, یہ آسمان اور یہ زمین کا پھیلاؤ اور اس کی خوبصورتی, اس کی زینت اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دینا, یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ اللہ کی قدرت تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم نصیحت, لعلکم تذکرون, تذکرون کے معنی بیدار ہو جانا, جاگ جانا, خواب غفلت سے بیدار ہو جانا, نصیحت حاصل کرنا. ہم نے ان چیزوں کو ایسا اس لیے کیا, لعلکم تذکرون, شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو, شاید کہ تم راہ راستے پر آ جاؤ. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو, انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. یہ دنیا اللہ نے اس لیے بنائی. ابھی دیکھیں آپ نے آسمان و زمین کا تذکرہ ہوا اور اس دنیا کا تذکرہ, اس کے بعد فرمایا ففروا الی اللہ. اس کا آپس میں کیا کروں؟ ففروا الی اللہ, کہ ہم نے یہ آسمان اور یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے, لیکن تم کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے, تم کو میں نے اپنے لیے بنایا. ففروا الی اللہ, ایسا نہیں کہ تم اسی دنیا میں لگے رہ جاؤ, دنیا کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً ففروا الی اللہ. یہ دنیا تو ہم نے بنا دی ہے, اس کو زینت بھی دیا ہے, یہاں خوبصورتی بھی رکھی ہے, اس میں حسن بھی دیا ہے, اس میں تمام طرح کی خوبی بھی رکھی ہے, لیکن تمہیں
اس دنیا میں جی نہیں لگانا. ففروا الی اللہ, تمہیں بھاگنا ہے کدھر؟ اللہ کی طرف جانا ہے. شرک سے توحید کی طرف جانا ہے, کفر سے ایمان کی طرف جانا ہے, برائی سے اچھائی کی طرف جانا ہے, خرافات سے اچھائی کی طرف جانا ہے, گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف جانا ہے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. کس چیز؟ ما سوی اللہ سے. مفسرین نے لکھا ففروا ما سوی اللہ الی اللہ, بھاگو جتنی اللہ کی علاوہ کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کی طرف بھاگو. بھائی کن چیزوں سے بھاگیں؟ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف جائیں. کن چیزوں سے؟ تو مفسرین نے کتنا مطلق جملہ, ما سوی اللہ, اللہ کی طرف جاؤ اللہ کے علاوہ کو چھوڑ کر. تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جتنی چیزیں ہیں سب تو اللہ کے علاوہ ہے نا. ففروا الی اللہ, تو کہا گیا کہ اے لوگوں اللہ کی طرف جاؤ. تم کہاں جا رہے ہو؟ اسی دنیا کو ہر چیز نہ سمجھ لینا, یہاں کی حکومت کو ہر چیز نہ سمجھ لینا کہ اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے, بلکہ اس دنیا کو ہم نے چند روزہ بنایا ہے. اصل حقیقت تو یہ ہے, کامیابی تو اس میں ہے کہ ففروا الی اللہ, تمہاری دوڑ جتنی مارکیٹ کی طرف ہو اس سے زیادہ اللہ کی طرف ہو. تمہاری دوڑ جتنی دنیا کی طرف ہو اس سے بہت زیادہ کہیں اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہماری دوڑ جتنا دولت جمع کرنے کے لیے ہو اس سے ہزارہ گنا دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. جتنی ہماری دوڑ اس دنیا کو کمانے کے لیے ہونی چاہیے اس سے زیادہ دوڑ جنت کے حصول میں ہونا چاہیے. ففروا الی اللہ. آج ہماری دوڑ کہاں ہو رہی؟ بہت امپورٹنٹ, ہماری دوڑ کہاں ہو رہی؟ سڑکوں پر, بازاروں میں. دوڑنے کا مطلب نہیں کہ آپ دوڑیں, دوڑنے کا مطلب یہ ریس جس کو قرآن کی دوسری آیت میں الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت, مال کی کثرت نے, اس دنیا کی کثرت, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کثرت تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم اسی دنیا کو حاصل کرتے ہو, اسی میں مشغول ہوتے ہوئے تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے, یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچتے ہو. موت آ جاتی, کب موت آئی اس کی بھی خبر نہیں. اس لیے فرمایا ففروا الی اللہ, اس دنیا کی ریس میں چلو, دوڑو نہیں, لیکن جب اللہ کا معاملہ آئے, جب دین کا معاملہ آئے, جب قرآن کی بات کہی جائے, جب سنت رسول کی بات کی جائے, مسجد کی طرف دوڑو, قرآن کی طرف دوڑو, سنت رسول کی طرف دوڑو, حضور کی زندگی کی طرف دوڑو, صحابہ کی زندگی کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ, دوڑو. اس لیے کہ مسابقہ اتنا خطرناک ہے کہ صراط مستقیم کو پکڑنے سے ہم پیچھے رہے, اور آج کے اس ماحول میں ہم نے اللہ کی طرف دوڑ کر نہیں گئے, اور اللہ کو ہم نے جا کر اپنی فریاد نہیں سنائی, اور اللہ سے ہم نے استغاثہ مدد طلب نہیں کی ہم نے, تو ہم پھر بہت پیچھے رہ جائیں. ففروا الی اللہ. کہ کفار و مشرکین و اس دنیا کے جو باطل طاقتیں ہیں وہ اس دنیا کی طرف دوڑ رہی ہے, وہ اس حکومت کی طرف. اگر یہاں کسی کو پریشان کیا جاتا ہے کہ میں فلاں پولیس سے مدد لوں, میں فلاں نیتا سے مدد لوں گا, لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس کا شعار ہونا چاہیے ففروا الی اللہ. تم کچہری کی طرف دوڑو گے, میں اللہ کی طرف دوڑوں گا. تم اس دنیا کے کورٹ میں جاؤ گے, میں اللہ کے کورٹ میں اپنی فریاد رسی کروں گا. تم یہاں کے نیتاؤں کے پاس جاؤ گے, میں اس احکم الحاکمین کے پاس جاؤں گا جو نعم الوکیل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, وہ ہمارے لیے کافی ہر کام کو بنانے والا ہے. ففروا الی اللہ, یہ وہ آیت ہے جو ہر مسلمان کو, ہمیں اور آپ کو چوکنا کر رہی ہے. اے لوگوں جو دنیا کی طرف دوڑی, تمہاری دوڑ بھی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مومن کا نقش قدم اور ہوتا ہے, کافر کا نقش قدم چلنے کا راستہ اور ہوتا ہے. اس لیے ان کے راستے پر مت چلو, تمہارا راستہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. کہہ رہا انی لکم منہ نذیر مبین, کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. نذیر مبین, اللہ ڈرا رہا ہے. اللہ کے رسول کی بھی صفت آئی ہے نذیر مبین, کہ ڈرایا گیا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, جو جس بھی عمر میں, ہماری دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہماری دوڑ نماز کی طرف ہونی چاہیے, صراط مستقیم کی طرف ہونی چاہیے. مسجدیں خالی, ہماری دوڑ اذان ہونے کے بعد فوراً مسجد کی طرف ہونی چاہیے. لیکن ہماری دوڑ کہاں ہے, ہماری طاقتیں کہاں خرچ ہو رہی ہے, اس کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین, میں بھی اس سے کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں. اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی, کسی اور کی عبادت کی, ان کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا, تو تمہارے سب اعمال اکارت چلے جائیں گے اور پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول
رسول سے کہا جا رہا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا تو ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کے نبی آج آپ کو جادو، کاہن اور کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو چکا، ان کی قوم نے بھی کیا کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو بھی اس سے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، جو بھی رسول آیا الا قالوا ساحر، ان لوگوں نے کیا کہا، ساحر اور مجنون، دیوانے ہیں یا جادوگر ہیں۔ اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون، کیا اسلوب ہے قرآن کا، کہا کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں کیا کہ میرے جانے کے بعد تم اس نبی کا مذاق اڑانا، اس کے بعد کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بل ھم قوم طاغون، وصیت تو ایک دوسرے کو نہیں کی کہ میں نبی کا مذاق اڑا رہا ہوں، میری بات جو نسلیں آئے گی، جو دوسرے نبی آئیں گے وہ ان کی مذاق اڑائے گی۔ اتواصوا بہ بل ھم، کہا کہ وہ قوم ہے ہی خرافات، ہے ہی سرکش، نافرمان، اس لیے ان کی فطرت، ان کی سرشت، ان کی ضمیر میں یہ چیز ہے نبیوں کا مذاق اڑانا، اس لیے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، غم نہ کریں، یہ سب وقت کی چیز ہیں اور حالات کے اعتبار سے یہ بھی غم کے بادل چھڑ جائیں گے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، آپ اپنا رخ موڑ لیجئے، فما انت بملوم، آپ پہ ملامت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے تو جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا، جو رسالت کی ذمہ داری دی گئی تھی، سونپی گئی تھی، آپ نے اس کو پہنچا دیا، اب کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب یہ سرکش قوم ہو گئی ہے، خرافات میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ بھی ان سے اپنا دامن چھڑا لیجئے، فما انت بملوم، آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے کیا کیا ہے، رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بس اب آپ کا کام یہ ہے کہ مومن کو کیا کیجئے، نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے۔ ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دلانا مومن کو کیا کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان پہ کبھی غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، انسان کبھی راستے سے ہٹتا چلا جاتا ہے، کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ سماج میں بھی کوئی غلط راستے پہ ٹوک روک کا سلسلہ جس سماج میں ہو تو وہ سماج ہمیشہ اچھائی کی طرف، جہاں اچھا کو اچھا اور برا کو برا نہ سمجھا جانے لگے، گویا کہ وہ سماج مردہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں ایک دوسرے کو اچھائی کی وصیت اور برائی سے روکنے کی کوشش، وذکر فإن الذکریٰ، اس لیے کہ ذکر کرنا اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو اچھی باتیں بتانا، تنفع المؤمنین، یہ ایمان والوں کو فائدہ دے گا ہی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ کہا کہ کفار و مشرکین کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ وہ جنات ہی کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا اس لیے کیا، وہ میری، جب وہ خود میری عبادت کر رہے ہیں، میں اس کا خود خالق ہوں، تم اس کو اپنا خالق کیسے مان رہے ہو، تم اس کو اپنا معبود کیسے مان رہے ہو؟ یہی دو مخلوق ہیں جو کیا ہے، اللہ کی حکم کی پابند ہے۔ وما خلقت الجن والانس، انسان اور جنات اللہ کے احکام کے مکلف ہیں، اس کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ گویا کہ جنات اور انسان، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اس مقصد سے ہم ہٹ گئے، وہ جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، ہم اس کو کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں، کنارے کر دیتے ہیں۔ موبائل خراب ہو گیا، ریپیئر کے بعد بھی صحیح نہیں ہوا تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ پنکھا صحیح کام کر رہا تو صحیح ہے، ورنہ چھت سے اتار کر کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ مائک صحیح کام کر رہا ٹھیک ہے، ریپیئر ہونے کے بعد بھی کام نہیں کیا تو ہم ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کہیں بھی ڈال دیتے ہیں، اس لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، پورے مسلمان کو، اللہ تبارک و انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پیدائش کا مقصد کیا تھا، اور ہم کدھر اپنے مقصد سے کتنے ہٹ چکے ہیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت تھا، اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے احکام سے جڑی ہو، وہی عبادت ہے۔
اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا ہی عبادت ہے۔ آپ راستے سے ایک تکلیف دہ کانٹے کو ہٹا دیتے ہیں، پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو خیر کی بات بتا دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اس کا بہت ہی وسیع مفہوم کا اللہ کے نبی نے فرمایا کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی کا کام، ہر معروف، ہر اچھی بات، ہر بھلا کام کیا عبادت ہے۔ کتنی وسعت ہے عبادت کے اندر۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ نماز اور روزے، بلکہ یہ نماز اور روزے تو عبادت کا اول درجہ ہے۔ ان کو تو رکن کی حیثیت حاصل ہے، لیکن عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ہمیں ان سب کو فالو کرنا ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس، تو ہمارا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے اور اللہ کے قوانین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہم خود ہی اس پٹری سے ہٹ گئے ہیں اور ہم خود ہی دور کی گمراہی میں جا رہے ہیں۔ جب ٹرین اپنی پٹری سے اتر کر منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے، جب ایک بائک سڑک سے اتر کر نالی میں چلی جائے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تو جب ہم بھی اپنی پٹری سے جو منہج نبوی تھا، جو صراط مستقیم کی پٹری عطا کی گئی تھی، اس سے اگر ہٹ گئے یا اس سے آگے بڑھ گئے یا اس سے پیچھے رہ گئے، جو بدعت کی شکل میں ہوتی ہے یا جو غلو کی شکل میں ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس پٹری سے ہم ہٹ جاتے ہیں صراط مستقیم کی۔ اور صراط مستقیم کی دوسری جگہ قرآن میں وضاحت کی گئی کہ اس سے کون لوگ مراد ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء۔ تو اگر ہم اس پٹری سے ہٹ گئے، جب اس دنیا کی ایک گاڑی جس کو انسان نے بنایا وہ لکھنؤ سے دہلی پٹری سے اتر جائے تو لکھنؤ سے دہلی نہ پہنچ پائے، اور اگر ہم پٹری سے اتر گئے شریعت کی، صراط مستقیم کی، قرآن کی پٹری سے اگر ہم اتر گئے تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے۔ درس قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، سمجھا جائے۔ جب ایک گاڑی خراب ہو جائے، ایک موبائل خراب ہو جائے تو اپنا کام کرنا بند کر دیتی۔ تو اگر ہم منہج نبوی سے ہٹ گئے اور قرآن کے منہج سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہماری گاڑی زندگی کی اتر گئی ہے، اعمال کی زندگی اتر گئی ہے، تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم پھر سے اپنے مقصد کے لیے آئے۔ اس لیے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ آج تو اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم دنیا کمائیں، کھائیں، ساری چیزیں کریں، بس عبادت نہ کریں، اللہ کے سامنے نہ جھکیں، اللہ کے احکام کو نہ مانیں، یہ نہ کریں، باقی ہر چیز کریں۔ کہا کہ جب کوئی قوم اللہ سے اپنا دامن چھڑانا چاہتی ہے، اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ ہمارا محتاج تھوڑی، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لائیں، منہج نبوی پر لائیں، منہج قرآن پر لائیں، تب جا کر ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں ان سے رزق طلب کرتا ہوں، اللہ کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں ان سے کوئی کھانا طلب کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کیا کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، جیسا کہ دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں سے ان کے لیے کھانا تیار کرے، ان کے لیے مارکیٹ سے فلاں چیز لائے، اللہ کو اس کی بھی حاجت نہیں۔ رزق کی بھی ذمہ داری ہم نے لی ہے، ما اريد منهم من رزق، تم سے ہم رزق طلب نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تم کو رزق دیتے ہیں، وما اريد، میں نے تم سے کھانا بھی طلب نہیں کرتا بلکہ میں خود تم کو کھلا رہا ہوں، جب تمہیں کھلا رہا ہوں رزق کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، تم عبادت کرو۔ 8 پہ ختم ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہے، رزق دینے والا۔ رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا ہے۔ کیسا رزق ہے؟ طاقت والا ہے، مضبوط ہے۔ ذو القوۃ المتین، ہم رزق حاصل، مچھلی پکڑنے جائیں لیکن مچھلی ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو مچھلی کو ہم پکڑ کے نہیں لا سکتے سمندر سے،
تو ہم اپنے رزق سے محروم ہو گئے. گوشت لے کے آ رہے تھے مارکیٹ سے، کتے ہی نے چھین لیا، ہم اپنے رزق سے محروم ہو گئے. لقمہ اٹھایا وہ ہاتھی سے گر گیا، وہ جس کو منہ میں جانا تھا اور پیٹ اور جس کے ذریعے طاقت اور انرجی ہم لیتے وہ ہاتھ سے ہمارے گر گئی. کوئی چیز ہم کھانا چاہتے تھے گندی ہو گئی، یا کسی نے ہم سے چھین لیا. ہم روٹی، کوئی دشمن ہم سے طاقتور ہے وہ ہم سے چھین لیا. لیکن کہہ رہا ہے کہ اللہ رزق دینا ذو القوت المتین، طاقت والا ہے، وہ پوری دنیا میں رزق پھیلا رہا ہے، اس کو اس سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس کو اس سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. ذو القوت المتین، اور کیا ہے؟ متین بھی ہے وہ. آج آپ اپنے کسی یہاں سے آپ پاکستان میں کچھ لوگ مسلمان بھوکے مر رہے ہوں، آپ مدد کر کے دیکھ لیجئے، فوراً حکومت کی طرف سے کیا ہوگا؟ آپ کیوں وہاں کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ فوراً جانچ ہوگی، بھائی کیا تعلق ہے ان کا، جانچ کیا جائے. تو ہم رزق پہنچانے میں ہمیں کیا ہوا؟ روک دیا گیا. لیکن اللہ ایسا رزق پہنچانے والا ہے جو خشکی اور تری میں، دریاؤں میں، صحرا میں، جنگل کے کونے کونے میں، غاروں میں، جو انسان جہاں ہے، جو جانور جہاں ہے، ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے، اس کی جگہ تک پہنچا رہا ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا رہا ہے. اس لیے فرمایا ذو القوت المتین. اب رزق حاصل کرنے کے لیے طاقت بھی چاہیے. آپ رزق حاصل کرنے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں دن بھر، تبھی آپ کو رزق حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ذو القوت المتین ہے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. جن لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہے، یعنی کفر کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کے لیے بھی ویسی ہی عذاب ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے لیے. ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، ذنوبا کے معنی ہوتے ہیں ڈول جس میں پانی بھرا ہوا ہو. تو ایک ڈول کے بعد پھر دوسرا ڈول. پہلے آپ دیکھے ہوں گے جو لوگ پرانے ہیں وہ جانتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں جو ہے کیا کھیت میں پانی دیں گے، ہاں ریڈ بولتے ہیں اس کو. تو ایک اس میں کئی بالٹیاں لگی ہوتی تھی، ٹین کے بھی لگے ہوتے ہیں، وہ گول گول گھومتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ پانی گرتا رہتا ہے. تو کہا گیا کہ جیسے ایک بالٹی کے بعد دوسری بالٹی آتی ہے، اسی طریقے سے اس میں آیت میں مثال فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، کفر کیا، ان کے لیے ویسی ہی عذاب ہے. قوم عاد ہلاک ہوئی، ان کے بعد دوسری، انہوں نے بھی سرکشی کی، ان کے لیے بھی وہی عذاب ہے. جیسے ایک بالٹی کا پانی دوسرے بالٹی کے بعد آتا ہے، اسی طرح جو لوگ بھی ظلم کرتے رہیں گے قیامت تک، کفر کرتے رہیں گے، تو جس سے پہلے ہو چکا ہے، ہر ایک کو ان کا نصیب یعنی ان کا حصہ مل کے رہے گا عذاب کا. نصیبا کا مثل اصحاب، اب اپنے ساتھیوں کی طرح. فلا یستعجلون، اس لیے میرے عذاب کے مانگنے میں جلدی نہ کرو، وہ تو تمہیں ملنا ہی اپنے وقت سے ملے گا. پھر بھائی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ اللہ کے رسول آپ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، تو عذاب نازل کر دیجئے، وہ فلاں کر دیجئے. کفار واویلا کرتے تھے، اسی کا جواب دیا فلا یستعجلون. فرمایا کہ تمہیں بھی عذاب مل کے رہے گا جیسا تمہارے پچھلے ساتھیوں کو مل چکا ہے، جنہوں نے پچھلے نبیوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا. تو تم جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ جب وقت آئے گا تو تم کو بھی اتنا ہی عذاب مل جائے گا جتنا تمہارے ساتھیوں کو مل چکا ہے. اور فویل للذین کفروا، تباہی ہو، بربادی ہو کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے کفر کیا. من یومہم الذی یوعدون، جھٹلایا اس دن کی تباہی ہو. اس دن سے کس دن؟ اس دن ہر انسان کی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کیا ہے. قیامت کے دن، وعدے کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ میدان محشر، قیامت کا دن جب حساب و کتاب ہوگا. تو کہا گیا کہ تباہی ہو کافروں کے لیے، تباہی ہو انکار کرنے والوں کے لیے، ایسے دن سے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، جس دن کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم اور منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری دوڑ زیادہ سے زیادہ اسلام کے لیے ہو، ہماری طاقت زیادہ سے زیادہ خرچ اسلام کے لیے ہو، صراط مستقیم کی طرف اپنی دوڑ کو لگائیں. تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیابی کی طرف روا دوا ہوگی. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ قرآن ہی کی دوسری آیت میں کہا گیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ جو جہنم سے بچا کر کل یوم آخرت قیامت کے دن جنت میں ڈال دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا میں جائز طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ سے لگاؤ ہونا چاہیے. یہ چیزیں انشاءاللہ جب ہماری زندگی میں آئیں گی، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، سیرت سے ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی زندگی، ہر شخص سیرت کو ضرور پڑھے.